بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، شہر کے بازار میں رفیق کی کپڑے کی دکان تھی۔ رفیق ایک نیک اور ایماندار تاجر تھا۔ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر ذکر وغیرہ سے فارغ ہو کر دکان کھولتا اور جیسے ہی ظہر کی اذان ہوتی وہ دکان بند کر کے مسجد چلا جاتا۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کے کاروبار میں برکت دی تھی۔ رفیق کا شمار مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ رفیق کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں رفیق نے 1000 دینار یعنی سونے کے سکے رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ رفیق کو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا تھا۔ وہ اپنے قریبی دوست عامر کے پاس اپنی تھیلی لے کر گیا اور اس نے کہا کہ بھائی عامر، میں کچھ عرصے کے لیے دوسرے ملک جا رہا ہوں اور تمہارے پاس اپنی ایک امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امید ہے تم اس کی حفاظت کرو گے۔ میں واپس آ کر تم سے یہ امانت لے لوں گا۔ یہ کہہ کر رفیق نے 1000 دینار سے بھری تھیلی عامر کے حوالے کر دی۔ عامر نے وہ تھیلی حفاظت سے اپنے پاس رکھ لی۔ رفیق اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، رفیق کو گئے ہوئے کئی سال ہو گئے۔ اب عامر کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس تھیلی سے دینار یعنی سونے کے سکے نکال کر درہم یعنی چاندی کے سکے ڈال دوں۔ رفیق واپس آ کر پوچھے گا تو میں جھوٹ بول دوں گا کہ تم نے تو مجھے یہی دیا تھا۔ میں نے اس تھیلی کو کھول کر بھی نہیں دیکھا، اور عامر نے اسی طرح کیا۔ تھیلی سے دینار نکالے اور ان کی جگہ درہم رکھ دیے۔ کچھ عرصے کے بعد رفیق واپس آ گیا۔ وہ عامر کے گھر گیا۔ عامر اس سے بہت اچھے طریقے سے ملا اور سکوں سے بھری تھیلی رفیق کے حوالے کر دی۔ رفیق نے گھر آ کر تھیلی کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تھیلی بجائے دینار یعنی سونے کے سکے کے درہم یعنی چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب تو رفیق بہت پریشان ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا عامر کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ عامر بہت غصہ ہوا اور کہا کہ ایک تو میں نے تم پر احسان کیا اور تمہارے مال کی حفاظت کی، اور اب تم مجھ پر چوری کا الزام لگاتے ہو۔ بیچارہ رفیق گھر واپس آیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تو ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں، اور جس مال کی زکوٰۃ نکل جائے اس کی آپ حفاظت فرماتے ہیں۔ میرے مال کی حفاظت فرما کر مجھے واپس لوٹا دیجیے۔ رفیق اللہ کا نام لے کر عدالت پہنچا اور قاضی صاحب کو سارا واقعہ سنایا۔ قاضی صاحب نے عامر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ رفیق نے تمہارے پاس امانت کتنے سال پہلے رکھوائی تھی؟ اس نے کہا 5 سال پہلے۔ اب قاضی صاحب نے تھیلی کھولی اور سکوں کو باہر نکالا اور عامر سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ سکے رفیق نے تمہارے پاس 5 سال پہلے رکھوائے تھے، جبکہ ان سکوں پر ان کے بننے کی تاریخ 2 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب جلدی سے رفیق کا مال اس کے حوالے کر دو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عامر نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے رفیق کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ تو پیارے بچوں، کبھی کبھار ہم مصیبت سے نکلنے یا خود کو بہتر بنانے کے لیے جھوٹ بولنے کے لالچ میں آ سکتے ہیں، مگر یہ جان لیں کہ جھوٹ بولنا ایک بہت برا کام ہے، یہ بہت بری عادت ہے اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 42۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں جھوٹ سے خبردار کیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تصور کریں کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو ہم ایک ایسی جگہ پہنچ سکتے ہیں جہاں ہم نہیں جانا چاہتے، جہنم کی آگ۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنا بہت ضروری ہے، چاہے یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، ایمانداری ایک خوبصورت صفت ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ آئیے
ہم سب اپنے ہر کام میں ایماندار اور سچے ہونے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔